बच्चियों, कुत्ते की बच्चियों और बच्चे, ओ सुअर की बच्चियों, कुत्ते की बच्चियों और बच्चों, तुम सुअर नस्ल, कुत्ते की नस्ल, कि तुम्हारा जो बाप तुम्हारी माँ के हक निकाह में था, उसके नुस्खे से नहीं, बल्कि अपनी माँ के यार के नुस्खे से तुम पैदा हुए हो। सुअर के बच्चों, हराम सादो और हरामी। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हक परस्त शोहरा के लवाहिकीन, लापता तहरीकी साथियों के अहले खाना, मेरी माफी को कबूल करके मुझे तहरीक में एक कारकुन की हैसियत से कबूल किया है। मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि हक परस्त शोहरा के लवाहिकीन, लिहाजा आज न सिर्फ मैं बल्कि यहां मौजूद दीगर साथी भी तहरीक के एक एक बुजुर्ग, मां, बहन, बेटी और नौजवान साथियों से भी माफी की दरख्वास्त करूं। मैं कल भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हो और ताकत हिंदुस्तानी रहूंगा। अल्लाह सबका बर्बाद कर दे, पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। भारत अगर आज वजीर आजम मोदी, इफ दे allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. ये सब कुछ जब हो रहा था और जब होता था तो यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती थी। ऐ मुहाजिरो, इसके फिर असरात होते थे, इसका फिर रिएक्शन होता था। और वो रिएक्शन किस सूरत में, आओ देखो। शहर पीपल्स पार्टी के कब्जे में चला गया। कैसे कब्जे में चला गया पीपल्स पार्टी के? इस शहर से 35 सालों से मैंडेट लेने वाले लोग, जिनके पास गवर्नर था, जिनके पास इस शहर से 17 एमएनएस थे, जिनके पास कराची हैदराबाद के 51 एमपीएस थे, जिनके पास वजीर थे, सेनेटर थे, मेयर थे, काउंसलर थे, सेक्टर इंचार्जेस बैठे थे। इतनी ताकत थी कि आपके इशारे से शहर खुलता था, आपके इशारे से शहर बंद होता था। उनके होते हुए ये शहर पीपल्स पार्टी के कब्जे में कैसे गया? आज तुम्हारा मेयर खड़े होकर कहता है हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार गए कब? जब इख्तियार जा रहे थे तो तुम चांद पे गए हुए थे या भंग पीकर सो रहे थे बदकारों। जरदारी साहब 90 आए थे, ये फारूक सत्तार हैं कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम के, और दोनों हाथों में हाथ डालकर 2008 में साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। ये है मुहाजिरों की लुटने की इब्तदा, ये दिन है। ये लंदन में उसके बाद जरदारी साहब जाते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जिस पीपल्स पार्टी ने आज इस शहर का पानी बंद, इस शहर का कचरा उठना बंद, इस शहर में रोजगार मिलना बंद, इस शहर में सड़कें बनना बंद, उसकी इब्तिदा यहां से फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। यह 2008-9 की तस्वीर है। उसके बाद आ जाइए 2012-13 में। आइए,
یہ میں نے نہیں بنائی تصویر، یہ پاکستان کے سارے اخباروں میں چھپی ہوئی تصویر ہے، یہ جنگ کی تصویر ہے۔ نیچے کیپشن لگا ہوا ہے کہ کراچی گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نے بلدیاتی آرڈیننس پر دستخط کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور فاروق ستار بھی موجود ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ شہر حوالے کیا ہے۔ ہم سمجھانے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نہیں روک سکے تو ہم نے اپنے حصے کی اینٹ اس دیوار سے نکال لی کہ ہم گناہگار نہیں ہونا چاہتے، اور 2013 میں اور انیس قائم خانی یہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم 2016 میں جب آئے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس شہر میں؟ الطاف حسین صاحب کیا کر رہے تھے؟ یہ MQM کیا کر رہی تھی؟ اور ان کے اس عمل کے بدلے ان کے اس تمام حرکتوں کے بعد اس شہر کے مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آؤ تمہیں ذرا ایک جھلک دکھائیں، لگائیے۔ بچیاں، کتے کی بچیاں اور بچے، اور سور کی بچیاں، کتے کی بچیاں اور بچوں، تم سور نسل، کتے کی نسل، کہ تمہارا جو باپ تمہاری ماں کے حق نکاح میں تھا اس کے نطفے سے نہیں بلکہ اپنی ماں کے یار کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ سور کے بچوں، حرام زادوں اور حرامی کے کتے، کیونکہ دلال ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، اس کا کام سپلائی کرنا ہوتا ہے عورتوں کی۔ بیوی والوں، اخبار والوں، یہ بدماشی، حرامی پن، رنڈی بازی چھوڑ دو۔ یہ ذلیل کیسے ہوں گے؟ طوائف کو طوائف کہو تو اس کو کیا برا لگے گا، اور بھڑوے کو بھڑوا کہو تو اس کو کیا برا لگے گا۔ اگر میں تیری بیٹی یا تیرے باپ کو اٹھا لوں تو تیرے باپ تو خیر مر گیا، تیری بیٹی کے بیٹوں کو اٹھا لوں تو کہ نوید مختار تیرے بیٹے بیٹیوں ڈی کرا دی، تیرے بیٹے بیٹیوں یا ان کے بیٹے بیٹیوں کو اٹھا لوں تو راہ سے میرا اتنا تعلق ہے اور وہ رہے گا ہمیشہ راہ سے تعلق۔ And I had never been willingly Indian cooperated with India. پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا، وہ ہم نے کیا۔ ہاں پیسے لاتے تھے، وہ لے لیتے تھے۔ ایکسپورٹڈ کوالٹی کی کوکین پیتا ہوں میں۔ ایک اور بنا، میں کل بھی ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہوں اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا۔ اللہ تم کو برباد کر دے، پاکستان کو برباد کر دے۔ بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرد آباد۔ الطاف حسین نے صرف مرد آباد کہا تھا۔ ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر، ہم مانتے ہیں، معاف کر دو۔ میں انڈیا کے فوج کے، پیراملٹری کے، پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہیں، لواحقین ہیں، ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک رات طوائف جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، صبح جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر گھن آتی ہے۔ آپ کو آپ کے فلم پہ بنا لیں گے بغیر کپڑوں کے، آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹا ہوا بھی دکھا دیں گے۔ اس بات سے واقف ہے، ہو چکی ہے
ایک مخصوص اور ملاب مرد قدرتی طور میں اس کے لیے اور وہ عورت کے اعوذ باللہ شیطان اللعین شیطان اللعین. ہم تو 200 ارب روپے دے کے بھی الطاف حسین سے یہ ویڈیو نہیں بنوا سکتے تھے کہ اس سے نشے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جا رہا. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہہ پا رہا. نشے میں دھت ہے. یہ بعد میں آپ جو بالکل آخر میں اور ساری آپ پوری تمام چیزوں میں یہ آپ نے بیپ 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 سنا. میں چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں رکھ سکا کہ ایک مخالف ایک دشمن کی بات سننے میں بھی شرم آتی ہے. میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اور جب ہوتا تھا تو یہیں پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی تھی. اے مہاجرو، اس کے پھر اثرات ہوتے تھے، اس کا پھر ریئیکشن ہوتا تھا. اور وہ ریئیکشن کس صورت میں؟ آؤ دیکھو.